السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام تک میں ہوں آپ کا میزبان عدنان یوسف۔ ناظرین، آج اس پروگرام میں ہم ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور فضیلت پہ بات کریں گے۔ مختلف علماء کرام سے بھی مستفید ہوں گے اور عوامی جذبات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر جناب اویس مرتضیٰ نوری صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ اعتکاف کی نیت سے اعتکاف آج اور صبح کے دنوں میں مختلف ممالک میں بیٹھنا سٹارٹ کریں گے، تو اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں، دنیا کے ہر کونے میں فرزندان اسلام جو ہیں وہ اعتکاف کی نیت سے مساجد میں گوشہ نشین ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ عدنان بھائی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے۔ تو آج کے فتنہ زدہ زمانے میں جہاں عبادات کو متنازع بنایا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے۔ لیکن چلو عرض کرتے ہیں، اعتکاف وہی عبادت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ایک مقام میں کیا کہ حضرت سیدنا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میرے گھر کو پاک کیا جائے نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے۔ سیدنا و مولانا امام حسن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضیلت کے اعتبار سے کتنی اعلیٰ عبادت ہے۔ فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اسے 2 قبول حج اور 2 قبول عمروں کا ثواب عطا فرمایا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فضیلت کے اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم 10 دنوں کا حضور طواف آخری عشرے کا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن حدیث کے اندر یہ بھی ہے، حدیث شریف میں، کہ حضور نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، دوسرے کا بھی اور پھر تیسرے کا بھی۔ اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس سال حضور علیہ السلام نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اب اندازہ کریں، حضور کی سنت ہے اعتکاف کرنا، اور آج جو ہماری معاشرتی برائیاں ہیں اور ان کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، اور یہ بھی سبب ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ جس طرح کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو سنت کی بات کریں تو ان کا مزاج بوجھل ہو جاتا ہے، جی کوئی نہیں، حضور کی سنت نارمل ہو، نہیں حضور کی سنت ہے۔ اور ایک سال کسی وجہ سے 10 دن کا اعتکاف نہ ہوا، حضور نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ جانے کائنات نے فرمایا جو میرا امتی اعتکاف کرے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے، اتنی جگہ ایسے بندے کو اپنے فضل سے دوزخ سے دور رکھے گا جو بندہ اعتکاف کرے اور اخلاص ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف۔ اچھا علامہ صاحب، دور حاضر کو لے کے اعتکاف کے فوائد کیا ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے جی آپ کا۔ اس دور میں جان بچانا آسان ہے مگر ایمان بچانا ذرا مشکل ہے۔ تو اس دور کے اندر اعتکاف کی سعادت حاصل، یہ تو میرے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پر سب سے پہلے اعتکاف کرنے کے جو فوائد ہیں نا جی، ان میں سے سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول، کہ 10 دن انسان اپنے اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انکساری سے انسان حاضر ہوتا ہے، اور یقیناً 10 دنوں کے بعد غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ تعالیٰ گزرنے والی ساری زندگی کے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، پہلا۔ دوسرا، اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے سے پورا سال بندہ 10 دنوں میں اتنی عبادت نہیں کر سکتا جو اعتکاف کے 10 دنوں میں انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور انسان 10 دنوں میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں۔ اور تیسرا، تزکیہ نفس، کہ انسان جہاں عبادت کرتا ہے وہاں ہر برائی سے رکتا بھی ہے 10 دن۔ انسان سوشل میڈیا سے بچے گا، وہ انسان ہر قسم کی غیبت سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، بددیانتی سے بچے گا اور فتنوں سے بچے گا۔ 10 دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہے نا، وہ جہاں نیکیاں کرے گا وہاں ہر برائی سے بھی بچے گا۔ اور سب سے بھائی عدنان بھائی خاص بات ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ دیکھیں نا جی کہ 10 دن کا اعتکاف کرنے والا لیلۃ القدر کو پا ہی لے گا، جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات۔
سرکار نے فرمایا پچھلی امتوں کی ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف، میرے امتی کی ایک رات لیلۃ القدر ایک طرف۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے کہ قرب الہی کا ذریعہ بھی بنے گا اعتکاف، تزکیہ نفس کا ذریعہ بھی بنے گا اعتکاف، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی بنے گا اعتکاف، اور لیلۃ القدر کے حصول کا ذریعہ بھی بنے گا اعتکاف۔ لہٰذا اعتکاف جو ہے نا جی، یہ اس کے اور بھی بڑے فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت۔ انسان 10 دن، اب میرے گھر کے 10 دن آ کے مجھ سے مانگتا رہے، میرے گھر میں آ کے کہ جناب میں یہ سوال لے کے آیا ہوں، تو میں بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا جلدی دوں، لیکن اگر کسی سے وجہ دور کسی وجہ سے میں کوئی اس کی مدد کرنے میں کوئی دیر بھی ہوئی تو 10 دن نہیں گزریں گے۔ مجھے سوچ کے بتائیں یار، ایک بندہ 10 دن اپنے رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری سے گڑ گڑاتا ہے، اور پھر وہ چاند رات جب لوٹ کے واپس جا رہا ہے گھر کے اندر، اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی ساری دعائیں بھی قبول ہیں، اور اس کی حاجات کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا۔ تو آیا تو گناہگار بن کے تھا پر جا نیکوکار بن کے رہا، آیا تو دوزخی بن کے تھا پر جا جنتی بن کے رہا، آیا تو اپنے دامن کو خالی لے کر تھا پر آج اس کا دامن اللہ کے فضل سے، رحمت سے، کرم سے بھرا ہے۔ خاص بات وہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں معتکفین کے لیے بھی اور مساجد کے ائمہ کے لیے بھی، کہ جہاں اعتکاف کرنے والے اعتکاف کریں، جہاں انہیں عبادات کی طرف راغب کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں نا، وہاں مسائل دینیہ اور فہم دین کی طرف بھی انہیں راغب کریں، اور معتکفین جو اعتکاف کرنے والے احباب ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ ہم 10 دنوں میں جو وہاں کے مولانا ہیں ان سے دین سیکھیں، وضو، فرائض نماز، واجبات، مستحبات، سنن، اور جو یہ مسائل دینیہ ہمارے روزمرہ ہیں، یہ 10 دن بڑا عظیم موقع ہے بھائی جان۔ 10 دن میں آپ وہ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ مسجد میں حاضر ہیں 10 دن، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جہاں آپ کو عبادات کا ذوق نصیب ہوگا وہاں آپ کو دینی علم سیکھنے کا بھی ذوق نصیب ہو جائے گا، اور دینی علم جب آپ سیکھیں گے تو اس سے آپ کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا اعتکاف اپنے فضل سے قبول و منظور فرمائے۔ کے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے رمضان المبارک کے متعلق ان کے جذبات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی، رمضان المبارک کو کیسے گزارنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا مہینہ ہے اور آپ کے کیا جذبات ہیں؟ جی، ماہ رمضان جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے، اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس سے زیادہ مستفید ہو۔ چنانچہ اس ماہ مقدس میں ہر عبادت کا جو اجر ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، نوافل ادا کریں، اور اس کے علاوہ صدقہ اور فطرانہ جو ہے وہ ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا جو ہے وہ خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین PhD اسکالر ڈاکٹر علامہ سید مسرور حسین شیرازی صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی دیگر جو ماہ ہیں ان پہ کیا فضیلتیں ہیں اور رمضان المبارک ہمیں کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ میرا پہلا سوال جو آپ کا اس نشست میں آپ سے ہے کہ ماہ رمضان جو ہے اس کی دیگر مہینے جو ہیں ان پہ کیا فضیلت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مالک کائنات کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں مخلوقات میں اشرف بنا کے ہر لمحے طرح طرح کی نعمات سے نواز رہا ہے، اور اس مالک کے جو بندے پر احسانات ہیں، پوری مخلوق پہ جو احسانات ہیں، ان میں سے ایک احسان ماہ مبارک رمضان ہے۔ وہ مالک جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، جس بندے کو دیتا ہے وہ عارضی ہوتی ہے، حقیقی مالک وہ خود ہے۔ تو ہر شے کا مالک ہوتے ہوئے جس مہینے کو وہ کہتا ہے کہ میرا ہے، وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس سے بڑھ کے اور اس صورت کیا ہوگی؟ اسے سید الشہور کہا گیا ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ۔ تو سردار کی جو اہمیت ہوتی ہے باقی مخلوق پہ، باقی رعایا پہ، وہی اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ہے باقی مہینوں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مالک کا کتنا کرم ہے، مہربانی ہے، لطف عنایت ہے کہ اس نے اپنے احسانات میں سے، اپنی نعمات میں سے
माह मुबारक रमज़ान को नेमत के तौर पे हमें दिया है। बेशक। और फिर कुरान मुक़द्दस में सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 183 में जो अर्शाद हो रहा है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि माह मुबारक रमज़ान वो बाज़मत महीना है जिसमें मैंने कुरान नाज़िल किया है, जिसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया। अब इस महीने की और भी फजीलतों में से फजीलत ये बन गई कि बाकी महीने सारे ही बड़े बाज़मत हैं, यकीन उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुरान जैसी मुक़द्दस किताब इसी महीने में नाज़िल हुई है। फिर इसके बारे में मैं नहीं समझता कि कोई बंदा कमा हक को इसकी सिफ़ात बयान कर सके, इसके कमालात बयान कर सके, इसकी रहमतें बयान कर सके, इसकी बख्शिश व मग़फ़रत को बयान कर सके, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इतनी अज़मतों वाला महीना है कि आम महीनों में इंसान जब सोता है तो सिर्फ सोना है वो, बल्कि बाद रिवायात के मुताबिक सोने को मकरूह करार दिया गया है। इस महीने में मुमालिक कहता है रोज़ादार अगर सोता है तो उसका वो जो सोने वाला वक्त है वो इबादत में लिखा जाता है। बिल्कुल। उसके बाद इंसान जब मुख्तलिफ चीज़ें खाता रहता है, ज़बान हिलती रहती है, मुंह काम करता रहता है, तो उसके मुंह की ना कहते बदबू वो ख़त्म होती जाती है। मतलब ये तो होगी रमज़ान की फजीलत। अब रमज़ान की तालीमात क्या हैं बहसीयत मुसलमान और बिलखसूस बहसीयत इंसान, जो कि जो तालीमात देता है रमज़ान हमें, वो क्या हैं, और वो तालीमात हमें मुआशरे में, हमारा इर्द गिर्द का इस्लामी मुआशरा है ये पाकिस्तान में, तो तालीमात जो रमज़ान की हैं वो हमें जो मुआशरे में नज़र क्यों नहीं आती, और किस तरह से हम रमज़ान से हासिल शुदा तालीमात जो हैं उन्हें मुआशरे में देख सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और मैं समझता हूँ कि हमारे भूखे रहने से, हमारे प्यासे रहने से वो मालिक की ना किबरियाई में कोई फ़र्क आता है, ना बड़ाई में फ़र्क आता है, ना ही वो पसंद करता है, ये सिर्फ हमारे अपने लिए है। तो माह मुबारक रमज़ान, उसकी जो रोज़ा की जो गर्ज़ व गायत और इल्लत बयान की गई है कुरान मुक़द्दस में, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज इसलिए किए गए हैं, कमा कुतिबा अलज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे। और रोज़े की गर्ज़ व गायत क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाए, बिल्कुल, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अब अल्लाह से डर से मुराद ये नहीं है कि बंदा डर के बैठा रहे कि मैं बस घर में बैठा हूँ अल्लाह से डर रहा हूँ, नहीं। मुआशरे में रहते हुए एक मुआशरे का अच्छा फर्द अपने सारे दुनियावी काम भी अंजाम दे और खौफ खुदा भी रहे, वो मालिक ये चाहता है। मुझे भूख का शायद एहसास आम दिनों में नहीं होता, प्यास का एहसास नहीं होता, वो मालिक ने रोज़ा फर्ज इसलिए किया है ताकि आम इंसानियत की भूख और प्यास का अंदाजा किया जा सके। ये भूख होती क्या है, प्यास में इंसान पे गुजरती क्या है। हमारे भूखे पैसे रहने से मालिक के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ बताने के लिए कि इंसानियत पे नजर रखें कि भूख अगर आपको ऐसे सता रही है तो आम दिनों में देखें कि मुआशरे में कौन बंदा भूखा है। और फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं, वो किसी मजहब के लिए नहीं है, किसी फिरके के लिए नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। अब भूख या प्यास हर फर्द को लगती है, वो चाहे कलमा पढ़ता है या नहीं पढ़ता, वो अल्लाह ताला के वजूद का इकरार करता है या नहीं करता, इससे भी कोई नहीं है। क्यों? भूख लगना ये फितरत है, प्यास लगना ये फितरत है। तो इस भूख और प्यास से अल्लाह चाहता है कि तुम्हें आम इंसानों की भूख और प्यास का पता चले ताकि तुम उनकी मदद कर सको। और इस महीने का एक जो नाम है और एक रिवायत में है वो माह मवासात, माह मवाखात, मसावात का महीना, बराबरी का महीना। आप बैठे दस्तरखान बिछाएं, उस पर इफ्तारी रखें, लोगों को दावत दें, आए बिस्मिल्लाह। फर्क मिट जाए बड़े और छोटे का, अमीर और गरीब का, पढ़े लिखे और अनपढ़ का। तो ये फर्क मिटाने के लिए माह मवाखात, भाईचारे का महीना है। तो अगर एक मुसलमान है, उसको किसी शय की जरूरत है तो बदरजा औला उसकी जरूरत पूरी की जाए, लेकिन अगर वो फर्द मुसलमान नहीं भी है तब भी उसकी जरूरत पूरी करना ये हम पर फर्ज है, हम पर लाजम है, क्योंकि वो मुआशरे का फर्द है। हम देख नहीं सकते वो भूख से मर रहा है, प्यास से मर रहा है, मरने दे, कोई बात नहीं, ये तो कलमा नहीं पड़ता, अल्लाह के वजूद का इनकारी है, अल्लाह को नहीं मानता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के वजूद का इनकारी है
لیکن انسان بھی ہے، بالکل اس لیے اسے ضرورت ہے۔ تو ماہ مواخات، ماہ مواسات، ماہ انابت، واپس لوٹنے کا مہینہ۔ انسان ساری زندگی بے شمار گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، یہ تو مالک کی مہربانی ہے نا کہ ان کو افشا نہیں کرتا، بے شک ورنہ اگر وہ گناہ افشا کر دے تو میں معاشرے میں منہ دکھانے کا قابل نہ رہوں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقربا میں۔ اس مالک کی مہربانیوں سے مہربانی ہے کہ ماہ انابت، واپس لوٹنے کا مہینہ، کہ گناہوں میں آگے نکل گیا تھا، اب میں واپس آ رہا ہوں۔ فوز بالجنہ، جنت میں تیز تیز قدم بڑھا کے جنت کو پا لینے کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ تو معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان روزے دار ہے تو اس کو معاشرے کے ایک ایک فرد کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مولا علیہ السلام ایک فرمان میں فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جو صرف مشقت کر رہے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس وہ سوائے منہ بند کرنے کو اور کچھ بھی نہیں ہے، مشقت ہے، وہ ان کی عبادت مشقت ہے۔ تو عبادت کو مشقت مت بنائیے، عبادت کو رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور اتنے پیار سے انجام دیجئے کہ مالک کو پسند آ جائے کہ ہاں میرا بندہ میرے سامنے سجدہ ریز ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تب میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں کچھ مخصوص اور فضیلتوں والے دن بھی ہیں، جیسے کہ یوم البدر ہے، اور آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں، یوم علی علیہ السلام ہے، اور دیگر اس طرح سے دن ہیں۔ ان کی کیا جو فضیلت ہے اور جو نفلی عبادات ہیں وہ پورے رمضان میں ان کی کیا فضیلت ہے، اور یہ جو مخصوص دن ہیں ان دنوں کی کیا فضیلت ہے رمضان میں؟ میں نے عرض کیا نا کہ ماہ مبارک رمضان ہر جہت سے اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، سب سے اس کی فضیلت ہے اس پہ۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب ارشاد ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی طاق راتوں کے آپ نے ذکر کیا، انہی میں ہی لیلۃ القدر چھپی ہوئی ہے، تو جس کے بارے میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ رات، قدر والی رات، عظمت والی رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، 1000 مہینوں سے افضل کہا ہے۔ خیر، خیر کا معنی افضل لے لے، خیر لے لے، کوئی بھی ترجمہ کریں، پنجابی میں کریں، اردو میں کریں، جو بھی کریں، اس سے اچھا ترجمہ بن نہیں سکتا ہے کہ خیر من الف شہر، یہ وہ رات جو اللہ کرے ہر ایک کو میسر ہو، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس میں شب بیداری کی جائے، اس مالک کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اس مالک کو گناہ کا اعتراف بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کر رہا ہے میں اپنے گناہوں کا اعتراف۔ دوستوں کے سامنے سارے کرتے ہیں، میں نے رات کو وہ دیکھا ہے، میں نے وہ کیا ہے، میں وہ کیا ہے، تو وہ آپ گواہ بنا رہے ہیں، وہ اعتراف نہیں کر رہے، وہ آپ اپنے گناہ پہ گواہ بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے سامنے اگر اظہار کریں گے تو یہ اعتراف پہ گناہ ہے، اس مالک کو بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ غلطی کر بیٹھا ہے، بندہ جو ہوا بندہ ہے، غلطی کر لی ہے، لیکن مجھ سے طلبگار ہے معافی کا، میرے سامنے گڑ گڑا کے کہہ رہا ہے۔ تو طاق راتوں میں انسان اگر اس کو ریاضی کے کلیے سے آپ دیکھیں تو 1000 مہینے 84 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے، وہ مالک چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک کام ایسا کرے تاکہ اس کی بخش کا سبب بن جائے۔ تو مطلب ہے ایک نفل پڑھنے کا ثواب عام دنوں میں 1000 گنا اس کا ثواب زیادہ ہے، ایک آیا مجیدہ کا ثواب۔ تو ان طاق راتوں میں انسان کو کوشش کر کے ساری راتوں کو جاگیں، مخصوص مت کریں۔ کسی شخص نے آ کے پوچھا فرزند رسول سے، امام باقر علیہ السلام سے، کہ مولا آپ کو تو پتہ ہے کہ طاق راتوں میں کون سی شب قدر ہے، تو آپ اس کو منتخب کیوں نہیں کر دیتے، اس کو واضح بیان کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ کیوں نہیں چاہتا کہ مخلوق خدا زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگے، اس کے زیادہ قرب کا متمنی رہے، اس لیے اس کو کسی ایک رات میں منحصر مت کرے۔ طاق راتوں میں 19 سے لے کے آخر ماہ مبارک رمضان تک ہر رات کوشش کریں، انسان جاگے، شب بیداری کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، مالک سے مانگے، اس سے لو لگائے، کیونکہ اس سے مانگیں گے شرمندگی نہیں ہوگی، کسی اور سے مانگیں گے 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ پر شرمندگی ہوئے گی، اس سے 1000 مرتبہ دن میں مانگیں،
शर्मिंदगी नहीं होगी बल्कि खुश होगा, मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, मैं कादर हूँ देने पे। तो ताकतों की आपने बात की है, तो मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को बतौर मुसलमान इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत इलाही का शगफ हासिल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ से करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार से करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिल के बैठे, तिलावत कलाम पाक करें, लोगों के साथ मसाइल डिस्कस करें, लोगों के मसाइल उनसे पूछें। तो ये मैं समझता हूँ कि एहसानात दर एहसानात हैं पूरे माह रमज़ान। उसके बाद फिर ये ताकरातें, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।